السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ کامیاب جوان کس انداز سے معاملہ اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور قوم کے اندر وہ ایمپلائمنٹ سے ہٹ کر بھی انٹرپرونرشپ کی طرف لوگوں کو اکسا بھی رہے ہیں، راستہ فراہم کر رہے ہیں. دیکھیں، سرکار کا کام جو ہوتا ہے وہ راستہ فراہم کرنا ہوتا ہے. اس بات کا امکان نہیں، آپ نے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو بھی سنا، اس بات کا امکان نہیں کہ نوکری ساری گورنمنٹ سیکٹر میں دی جائے، مگر گورنمنٹ سیکٹر اس بات کا ضرور اہتمام کرتا ہے کہ وہ راستے، وہ سڑکیں بنا دی جائیں جن پر نوکریاں ملیں یا امپلائمنٹ ہو یا انٹرپرونرشپ ہو. ایک بہت بڑا ایریا ہے جو کھلا ہے، آپ جانتے ہیں، کنسٹرکشن سیکٹر مثال کے طور پر، کہ بجائے اس کے کہ سرکار خود نوکریاں دے، کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر تعمیرات کے اعتبار سے ہر فرد کے پہنچ تک اس کا گھر ہو اور جتنا وہ کرائے پر خرچ کرتا ہے اتنا وہ اپنے گھر کی قسطیں ادا کرنے کے لیے خرچ کرے. تو وہ کنسٹرکشن سیکٹر کا جو بوم ہے اس کے نتیجے میں بے انتہا نوکریاں ملیں گی. اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ کراچی میں چند روز پہلے جب کراچی گیا تھا تو مجھے سب لوگوں نے، کنسٹرکشن سیکٹر کے لوگوں نے بتایا کہ مزدور کی تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے، راج کی تنخواہ ڈبل ہو گئی ہے. جتنے لوگوں کو، ٹیکسٹائل والے پریشان تھے کہ لوگوں کی تنخواہیں، یعنی ان کو لوگ نہیں مل رہے کام کرنے کے لیے. تو سرکار کا ایک کام تو یہ ہے کہ وہ ان سیکٹرز کو فروغ دیا جائے جہاں پر انسکلڈ ورکر کی نوکری ملے. اچھا، انسکلڈ ورکر کی کیوں نوکری ملے؟ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان سے سکلڈ اور انسکلڈ اور پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے باہر گئے اور پاکستان کا بہت نقصان بھی ہوا. نقصان کیا ہوا؟ مثال کے طور پر اتنے اچھے ڈاکٹر، اتنے اچھے انجینئر، ہم نے تعلیم بھی دی اور اس ماحول کی تربیت بھی دی، اور تربیت دینے کے بعد 70 اور 80 اور 90 کی دہائی میں کیونکہ پاکستان ان کو جذب نہیں کر سکتا تھا، ان کو نوکری کی ضرورت تھی تو وہ باہر چلے گئے. اب یہ ہماری خواہش نہیں ہے کہ لوگ باہر جائیں. یہاں بہت ساری خواتین نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ اور نیٹ ورکنگ اور بلاک چین کے اندر اور سائبر سیکیورٹی کے اندر جو تربیت حاصل کی. تو ہماری خواہش اب یہ ہے کہ پاکستان میں رہ کر بھی باہر کا کام کیا جا سکتا ہے. ہماری پہلی خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کا کام کیا جائے، مگر جب تک وہ کیفیت اور وہ انڈسٹری اور وہ بلڈنگیں، انٹلیکچوئل بلڈنگیں بھی پاکستان میں جب تک نہیں بنتی تو یہ اپارچونٹی اچھی ہے کہ آپ لوگ تعلیم حاصل کریں اور پاکستان کے باہر بھی کام کریں اور ڈالرز کا انفلکس ہو. میں نے پہلا مضمون، جیسے ہی میں پریزیڈنسی میں ذمہ داری عمران خان صاحب نے دی تو میں نے پہلا مضمون، میرا خیال ہے نومبر یا اکتوبر کے اندر لکھا، 2018 کے اندر، جس کے اندر پاکستان کا مقام آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ میں کیا ہونا چاہیے. مجھے بے انتہا زور سے اس بات کا احساس تھا کہ دنیا میں ایک یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جس کو چوتھا انڈسٹریل ریولوشن کہا جا رہا ہے. اس کے اندر ٹرین بڑی تیزی سے بھاگے گی اور اتنی تیزی سے بھاگے گی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. جو انڈسٹری کے اندر اینٹ کے ساتھ عمارتیں بنائی جاتی ہیں، اینٹوں کے ساتھ اور دیواروں کے ساتھ، اس میں ٹائم بڑا لگتا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی فیکٹری کھولنا چاہے تو بچوں، آپ نے یہاں پر یہ سرٹیفکیٹ لیا، آپ فوراً جناب پروڈکشن میں آ گئی. اگر کوئی انڈسٹری کھولنا چاہے تو وہ آج وہ فیزیبلٹی بنائے گا، 2-3 سال لگیں گے، پھر بینک کے پاس جائے گا، پھر لون لے گا، پھر وہ اینٹیں اور عمارتیں بنا کر وہ فیکٹری سیٹ اپ کرے گا اور 4-5 سال بعد وہاں پہ پروڈکشن شروع ہوگا. یہ جو نئی کیفیت ہے، یہ انٹلیکچوئل عمارتیں بنتی ہیں جیسے ہی آپ کا سکل سیٹ بہتر ہو گیا. اچھا، سکل سیٹ بڑی ڈگریز کے بعد بھی ہے اور سکل سیٹ چھوٹی ڈگریز کے بعد بھی ہے اور سکل سیٹ سرٹیفکیٹ کے بعد بھی ہے. تو ایک کیفیت تو یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر بچوں کی تعلیم سے شروع کریں اور 10-15 سال کا وہ گیپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ 10-15 سال میں پورا ہو جائے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ پاکستان کے اندر کوئی بچہ تعلیم سے دور نہ رہے. یہ بہت بڑا ٹاسک ہے اور یہ ایجوکیشن منسٹری شفقت محمود صاحب
اس ٹاسک کو اور صوبائی منسٹری اس ٹاسک کو لے کے چل رہی ہیں، بہت بڑا کام ہے۔ مگر اس وقت کیا کیا جائے؟ اس وقت یہ کیا جائے کہ جو لوگ پورا پڑھی لکھی پروفیشنل ٹریننگ نہیں حاصل کر سکے ہیں، بیچ میں یا تو خواتین یہاں بیٹھی ہیں شادی کر کے اس تعلیم سے ڈراپ آؤٹ ہو گئیں، یا کسی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکیں، تو اس کے اندر نیفٹیک بیچ میں آتا ہے، اس میں کامیاب جوان بیچ میں آتا ہے کہ ان کو سکل سیٹ دے دیں۔ اچھا، سکل سیٹ کے لیے وہ 2-4 سال کی مکمل تعلیم کی ضرورت نہیں، سکل سیٹ کا مطلب 4 مہینے، 3 مہینے، 2 مہینے اس کے اندر جو آپ نے حاصل کی، تو یہ سکل سیٹ دینا آسان اور اس کی بنیاد پر روزی کمانا آسان۔ تو لہٰذا جو اس وقت کی کیفیت ہے اس کے اندر بے انتہا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر یہ راستے کھولے جائیں جو شارٹ کٹ ہیں۔ اچھا، چائنا کے اندر کیا ہوا؟ چائنا کے اندر انہوں نے پاورٹی ایلیویشن کی اور بڑا بڑا فگر لوگ بتاتے ہیں کہ 80 کروڑ لوگوں کو تقریباً غربت سے انہوں نے نکالا۔ اچھا، غربت سے ایسے نکالا، 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایڈلٹس ہیں، بچپن سے ان کی تعلیم نہیں ہوئی ہوگی، تو ایڈلٹس کو کیسے نکالا؟ ایڈلٹس کو یہی شارٹ کٹس ہیں جس کے اندر لون دیا جائے آئیڈیا کی بنیاد پر، جیسے عثمان ڈار صاحب نے محنت کر کے اس بات کو آپ کے سامنے بتایا بھی کہ آئیڈیا کی بنیاد پر لون دیا جائے، موقع دیا جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا عجیب سا راستہ۔ میں امریکہ سے جب دوسری مرتبہ ماسٹرز کر کے واپس آیا تو امریکہ کا ماحول ایسا تھا کہ میں بینک میں جاتا اور ان سے کہتا کہ جی میں اپنی کلینک کھولنا چاہتا ہوں، تو بینک کہتا بالکل جناب، تمہارے اندر پوٹینشیل ہے پیسہ واپس کرنے کا اور تم کھولو۔ پاکستان آیا، میں بڑے واقف کاروں کو میں نے کہا کہ بھائی مجھے لون چاہیے، اپنی کلینک کو بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ میری کلینک تو تھی، میں نئی کلینک تعمیر کرنا چاہتا تھا، سالوں لگ گئے، نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا میرے پاس کوئی جائیداد ایسی نہیں تھی جس کو میں گروی رکھ سکتا، نہیں ملا۔ ایک بینکر جو انوویٹو سا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انوویٹو بینکر نے مجھ کو یہ کہا کہ تم کر سکتے ہو واپس، تم بتاؤ تمہارا کرایہ کتنا ہے، گھر کا خرچہ کتنا ہے، یہ وہ۔ اس نے نہیں دیکھا میرے پاس پراپرٹی کتنی ہے، اس نے مجھے لون دیا تاکہ میں آگے کام کر سکوں۔ بہت بہترین کام کیا، اس نے میرا پوٹینشیل دیکھا اور اس پوٹینشیل کی بنیاد پر اور سیکیورٹی دیکھی کہ میں واپس کرنے کے قابل ہوں، اس نے دیا، اس نے پراپرٹی گروی نہیں رکھی۔ آج بھی یہی ایشو آیا تو عمران خان صاحب ایک انوکھے پروگرام کے تحت اس بات کو لے کر بڑھ رہے ہیں کہ بغیر، اگر میرے پاس پراپرٹی ہوتی اور گروی رکھ سکتا ہوتا تو میرے پاس اور بھی ریسورسز کا امکان تھا۔ بہت ساری خواتین یا بہت سارے لوگ یا جوان اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنی پراپرٹی سیکیورٹی کے طور پر رکھیں۔ تو نتیجہ کیا؟ عثمان ڈار صاحب نے بھی کہا، عمران خان صاحب کو بھی آپ نے سنا ہوگا اس بات کرتے ہوئے، شوکت ترین صاحب نے بھی یہ کہا کہ بینکس کا اس وقت ایک پیراڈائم شفٹ ہے بینک کے لیے کہ وہ چھوٹے لون ہمدردی کے ساتھ دینے کے قابل ہو جائے۔ پچھلے دنوں میں بھی بڑا پریشان رہا اور میرے لیے پچھلے 2-3 مہینے سے یہ پریشانی بہت بڑی ہے کہ عورتوں کو لون دینے کے لیے آسانی کیسے پیدا کی جائے۔ مجھ سے 8-10 مہینے پہلے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ بات کہی کہ جتنی رقم سرکار نے ہمیں دے دی ہے یا ہم سے کہا ہے بینکوں کو کہ خواتین کو لون دو، اس کا 5% بھی خواتین نہیں آئیں۔ بہت اہم بات آپ سے کر رہا ہوں، سوچنے کی بات۔ لہٰذا میں یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کو میں ایڈریس کر رہا ہوں اس بات سے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی اس کی کوئی پبلسٹی نہیں ہے، کچھ نہیں، تو میں نے اپنی تقریروں میں بات شروع کری۔ اس کے باوجود دوسری بات آپ سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے، ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے بھی بینک کے پاس لون کی رقم موجود ہے، لوگ نہیں آ رہے۔ دوسری بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ ابھی میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ بھائی کچھ MNAs اور MPAs کو جمع کرو اور جمع کر کے ان کو یہ ٹاسک دو کہ بھائی جب رقم موجود ہے، لونز موجود ہیں، لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ یعنی یہ کہ سرکار نے یہ کہہ دیا کہ پہلی منزل پر کیش ہے، جاؤ اور لے لو۔ اب لوگوں کو اس کی سیڑھی نہیں مل رہی کہ پہلی منزل تک جائیں کیسے۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اس کی میں مزید وضاحت چاہتا ہوں۔ انہوں نے بڑی اچھی بات یہ کی کہ بھائی کوئی فیزیبلٹی لے کر آؤ۔ اب ایک عورت فیزیبلٹی کیسے بنائے گی؟ کوئی ادارہ ہے مدد کرنے کے لیے؟ ان کے یہاں
انہوں نے یہ کہا کہ ٹیلی فون کے اوپر اس بات کا امکان ہے کہ تمہارا آئیڈیا ہو تو فیزیبلٹی بنائے. میں لوگوں کو چیلنج کر رہا تھا, مثال کے طور پر میں کوئی چیز لون لینے جاؤں, مجھ سے بینک کے فیزیبلٹی لائیے, مجھے بھی مدد کی ضرورت پڑے گی. لہٰذا عورتوں کے لیے کوئی سچویشن ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو کوئی گائیڈ کر سکے. اچھا, فیزیبلٹی کہتے کس کو ہیں؟ فیزیبلٹی یہ کہتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو تم امپلائی کرو گی اس کاروبار میں, مثال کے طور پر کتنا تم کو انویسٹمنٹ چاہیے, کتنا تمہارا بجلی کا خرچہ ہوگا, کتنا تمہاری دکان کا خرچہ ہوگا, کتنی تمہاری آمدنی ہوگی, تمہارا کیش فلو کیا ہوگا. اس اعتبار سے کچھ چیزیں لکھ لو اور بنا لو. تو لوگ اور خواتین گھبراتی ہیں, 10 آدمیوں سے پوچھیں گی, لہٰذا اس سے اچھا وہ جو چھوٹا موٹا کاروبار کر رہی ہیں اسی میں بیٹھی رہتی ہیں. تو اس سیڑھی کی ضرورت ہے. ایم این ایز بیٹھی ہیں یہاں پر, ان سے میں ایڈریس کر رہا ہوں, خواتین ایم پی ایز یہاں موجود نہیں ہوں گی, مگر ایم این ایز خواتین سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ کون دے گا یہ سیڑھی, کون کامیاب جوان تک کون پہنچائے گا. میں آپ کو مثال دوں, میں اس دن ماسک پہن کر اور ٹوپی لگا کر یہاں F9 میں یا کسی جگہ پر میں پھر رہا تھا, تو ایک آدمی تھا جو ویل چیئر ہاتھ سے چلا رہا تھا. وہ اس نے گاڑی کے پاس اس نے روکا. میں نے اس کو یہ پوچھا کہ تم یہ جو سامان بیچتا ہے تو کچھ لوگ خریدتے ہوں گے, کچھ لوگ اس سے زیادہ دے دیتے ہوں گے اس کے اوپر ترس کھا کر. اس نے کہا جی میں حق حلال کی کمائی کر رہا ہوں, 4 میرے بچے ہیں اور میں یہ کام کر رہا ہوں. میں کہا تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں دکان کھولنا چاہتا ہوں. اب جناب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کو میں کہاں بھیجوں. اب دکان کھولنا چاہتا ہے نا, لون اویلیبل ہے, کس کے پاس بھیجوں؟ بینک کے پاس بھیج دوں گا. بینک کہے گا کہ جی فی الحال تو بینک کے پاس انفارمیشن کم ہے. ہر بینک میں جا کر اگر عورت جائے, ہر بینک میں, فرسٹ وومن بینک نے تو اس بات کا اظہار کیا کہ ان کی 29 یا 30 برانچز ہیں, ہر جگہ ایکوپڈ ہیں. میں نے کراچی کے اندر سمینہ الوی نے کچھ خواتین کو بھیجا بینک میں, اور وہ جواب یہ لے کر آئیں کہ جی بڑا مشکل ہے, یہ تو امکان ہی نہیں. یہ وہ ہیں جو پڑھی لکھی خواتین جو کاروبار میں کامیاب ہیں اپنے, ان کو بھیجا تو پتہ چلا کہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ بیریئر جو ہے, یہ میری گفتگو آج سے آپ کے ساتھ اس لیے ہے کہ یہ جو ایسا پروگرام کرتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلے. یہ بیریئر ہم نے دور کرنا ہے کہ جس کے اندر خاتون کسی بینک میں جائے تو بینک کے ذہن کے اندر بھی ایک تصور ہو, کیفیت کہ بھئی اس کو کچھ نہیں معلوم, اس کا کوئی ہاتھ پکڑے گا, کوئی اس کو گائیڈ کرے گا, کوئی اس کے ساتھ مل کر فیزیبلٹی بنائے گا. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جب مجھ سے 8-10 مہینے پہلے کہا تھا تو میں نے خواتین کی بہت ساری تنظیمیں ہیں, این جی اوز, کبھی کبھی پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتے ہیں, وہ بھی. میں نے کہا تم ایک کنسٹرکٹیو کام کرو کہ تم ایک انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کر لو کہ ہر خاتون جس کو کوئی لون چاہیے تو وہ گائیڈنس تو مل جائے نا. تو اس طرح سے کامیاب جوان, مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے یہاں فون کے ذریعے وہ گائیڈنس میسر ہے. اس وقت لوگوں کا مسلسل ایک رابطہ رہتا ہے کہ جی گھر کے لیے ہم لون کیسے لیں گے, ہاؤسنگ کے لیے ہم کیسے لیں گے, جی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. میں 4-5 دن پہلے گورنر اسٹیٹ بینک نے سارے بینکس کے چیفز کو بلایا ہوا تھا, اور وہاں پر یہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ یہ لون ڈسپرسمنٹ ڈسیبلڈ کے حوالے سے, خواتین کے اعتبار سے اور گھروں کے اعتبار سے کیسے بڑھایا جائے. تو لوگوں کو یہ خیال تھا کہ جی ہم تو کر نہیں سکتے. انہوں نے کہا جی بڑا سمپل ہم نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے, آدمی جائے, کسی نے ہم کو یہ کہا, مجھے اور سمینہ الوی کو یہ بات بتائی 4-5 دن پہلے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ نوکری کی سلپ لے کر آؤ, اس سے پتہ چلے گا کہ تم پیسے واپس کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. اچھا, اس نے کہا جی میں تو نوکری کر نہیں رہا ہوں, میں تو اپنا کام کر رہا ہوں. اچھا, یہ پاکستان کے اندر 2 سیکٹرز چل رہے ہیں, ایک آفیشیل سیکٹر چل رہا ہے, ایک ان آفیشیل سیکٹر چل رہا ہے. اب ایک کیفیت تو یہ ہے کہ بینک یہ کہے کہ جی تم این ٹی این سرٹیفکیٹ لاؤ, تم نے ٹیکس دیا, تمہاری کمپنی رجسٹرڈ تھی یا نہیں تھی. یہ کراچی کے اندر کچھ ایم پی ایس کو جب بھیجا گیا تو وہاں سے ایک بینک سے یہ اطلاع ملی کہ بھی یہ چیزیں ضروری ہیں. اب جب اسٹیٹ بینک پہ میں گیا, انہوں نے کہا نہیں جی یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں. آدمی کا بجلی کا بل, اس کے ماہانہ اخراجات کیا ہوتے ہیں, اس کے پاس کیا چیز ہے, وہ واپس کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, وہ کرائے پر مکان میں ہے تو کرائے کی قسط دکھا دے,
بجلی کا بل، یہ سب چیزیں دکھا دے تو ہم ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ منیمم ہے 8,000 کا لون مکان کے لیے، جس میں جو پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں 8,000 کا وہ ماہانہ قسط ادا کر سکتا ہے، تو اس کو شامل کر لیں گے۔ اچھا، میں نے پوچھا کوئی ایڈوانس کیا چاہتے ہیں، مطلب یہ صرف 8,000 پر نہیں ہے، انہوں نے کہا جی 10% جو مکان کی ویلیو ہوگی 10% اس کی بھی اقساط نکل آئیں گی۔ تو مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا، اور میں یہ گفتگو کے ذریعے شاید جہاں تک یہ بات پہنچے گی یہ پتہ چلا کہ 8,000 منیمم قسط ہے، اور 8,000 پر میرا خیال سے سب سے چھوٹا مکان جو 2 کمروں کا ہوگا جیسا بھی، وہ اس کو مل سکتا ہے، اور وہ بینک میں جائے، اور بینک کے پاس اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے اتنا پیسہ بینکوں کو دیا ہوا ہے تاکہ یہ امپلائمنٹ ہو، یہ کامیاب جوان پروگرام چلے، یہ عورتوں کی وومن انٹرپرونرشپ چلے، یہ عورتوں کو لون ملے۔ اور ہم نے اور آپ نے، اور خاص طور پر MNAs اور جو انوالوڈ ہیں ان ساری چیزوں میں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کی انفارمیشن پہنچے۔ کامیاب جوان کے اوپر جب میں یہی ساری تحقیقات کر رہا تھا تو مجھے کہا یہ کہ ویب سائٹ پر جائیں، اگر نائی کی بھی دکان کھولنی ہے تو اس کی بھی فیزیبلٹی بنانے میں ویب سائٹ پر سامان موجود ہے، تو لہذا ویب سائٹ پر جائیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کا لون اماؤنٹ کتنا لون انہوں نے دینا ہے بغیر انٹرسٹ کے، کچھ لونز ود انٹرسٹ ہے، اور مارکیٹ سے عورتوں کے لیے سارے لونز کے اندر انٹرسٹ مارکیٹ سے کافی کم ہے، یعنی اگر مارکیٹ 7 یا 8% پہ دیتی ہے تو عورتوں کو جو لون ہے وہ 5% پر ملنے کا امکان ہے۔ جائیں تو صحیح، تلاش تو کریں۔ تو میں اس بات کو فروغ دینا چاہتا ہوں مزید کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ کے اندر جتنے پروگرام ہو رہے ہیں ان کو بڑھایا جائے، اور اس انداز سے لوگوں کو اس کے اندر انوالو کیا جائے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اتنے پروجیکٹس موجود ہیں۔ انہوں نے بات کی فارمز کی، انہوں نے بات کی لائف سٹاک کے اندر کہ لوگ آگے بڑھیں۔ میں پچھلے دنوں یہاں پر بی کیپنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے لوگ کہ 50,000 سے یہ خواتین شاید نہ کر سکیں مگر ممکن ہے کر بھی سکیں، 50,000 سے 3 لاکھ کے اندر بی کیپنگ کا سیٹ اپ ہو سکتا ہے، جو اچھی آمدنی ہر مہینے دیتا ہے۔ تو ایک نہیں، سینکڑوں اسکل سیٹس ہیں۔ یہاں نیشنل سکلز یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں، جس کو میں چاہتا ہوں جس کے پاس بڑی انفراسٹرکچر بھی بہت اچھا ہے، تو میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی جس طرح سے کام کرے۔ مگر نیفٹیک بہترین کام بھی کر رہا ہے، میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں نیفٹیک کو بھی، بہترین کام کر رہا ہے۔ اور اسی انداز سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیکٹر کے اندر ہمیں اس وقت جوڑنا ہے کہ پیسہ ہے، لوگ نہیں ہیں، اس چیز کو ہم نے جوڑنا ہے۔ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے احساس پروگرام کے تحت یہ اس بات کا اعلان کیا کہ 20 لاکھ ڈفرینٹلی ایبلڈ یا ڈسیبلڈ لوگوں کو تا حیات 2,000 روپے مہینہ ملیں گے۔ اچھا، یہ بے انتہا اس وجہ سے ضروری ہے کہ کم سے کم اس کا تھوڑا موٹ خرچے کا برڈن گھر کے اندر اٹھایا جا سکے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا جو میں بات کر رہا ہوں کہ پیسہ رکھا ہے مگر پتہ نہیں ہے لوگوں کو۔ تو نادرا کو جب دیکھا گیا کہ بھائی 20 لاکھ لوگوں کو یہ لون دینا ہے، تو نادرا سے پتہ چلا کہ صرف 3.5 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہیں ایز ڈسیبلڈ۔ تو 16.5 لاکھ کون پہنچائے گا وہاں تک؟ اور ڈسیبلڈ کی تعداد پاکستان میں 1 کروڑ ضرور ہوگی، تو باقی کون پہنچائے گا، کیسے پہنچائے گا؟ تو احساس نے ایک ون ونڈو آپریشن شروع کیا۔ تو بار بار میں اس بات پر آ رہا ہوں کہ سرکار نے پیسہ مختص کر دیا ہے، سرکار نے وہ راستے اب ہم نے بنانے ہیں، لوگوں کو بتا کر بنانے ہیں، بائی ورڈ آف ماؤتھ بتانا ہے۔ جیسے کووڈ کے اندر ہم ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ ماسک پہنو، ہاتھ دھو، ایک دوسرے سے دور بیٹھو، اس طرح سے لوگوں کو بتانا ہے کہ اس راستے پر چلو۔ تو جن لوگوں کو آج سرٹیفکیٹ ملے ہیں، جن لوگوں کو لونز ملے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو ورڈ آف ماؤتھ ضرور چلے گا۔ مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کامیاب جوان ایڈورٹیزمنٹ کے طور پر ٹیلی ویژن کے اندر ٹائم لے گا اور کرے گا، کیونکہ سارا خرچہ یہ جو ٹیلی ویژن پر ایڈورٹائزنگ میں ہو اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے کہ لوگوں کو دے دیا جائے تاکہ ان کو لونز ملیں۔ مگر ان پروگراموں کے ذریعے ان کی یہ ہائی لائٹ ہوتے چلے جائیں،
اور اس کا اندازہ خبروں کے ذریعے بھی لوگوں کو پہنچتا جائے کہ یہ ایک اچھا پروگرام ہے اور یہ قوم کی تقدیر بدلنے کا پوٹینشل ہے ان سارے پروگراموں میں۔ یہ جو خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ پاکستان کو اتنی تیزی سے ترقی کے راستے پر ڈالے گا کہ میں بھی اپنی زندگی میں، جو کم ہوگی بہت، میں بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی یہ پھل دیکھنا نصیب ہو کہ یہ جو شارٹ کٹ جس پہ دنیا تیزی سے ٹرین پر سوار ہو رہی ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے یہ نئی سافٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کمپیوٹنگ، ٹریلینز آف ڈالرز کی، تو اس کے اندر پاکستان نے 2-3 سال سے سوار ہونا شروع ہوا ہے۔ مگر میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ پریسیڈنشل انیشیٹو آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور اس سے ایک وائبرنسی کریٹ ہوئی، ہمارے نوجوانوں کی سوچ اس طرف جانے لگی کہ یہ راستہ اچھا ہے، اور اس کے اندر جو آپ کی ویڈیوز اب بنتی جائیں گی، جو آپ نے کیا اس کو دیکھ کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کسان جو ہے نا، وہ اس کو ہزار آپ تھیوری سمجھائیے اس کی سمجھ میں نہیں آتا، جب برابر کا کھیت ہرا بھرا دیکھے گا تو فوراً اڈاپٹ کر لے گا۔ تو اسی طرح سے جو آپ لوگوں نے کامیابی حاصل کریں گی اور کی ہے، یہ جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلے گا تو لہٰذا اور خواتین اس کی طرف بڑھیں گی، اور جیسے جیسے خواتین معاشرے کے اندر بنیادی ستون بنتی جائیں گی، بنیادی سکون بھی ہے، بنیادی ستون بنتی جائیں گی، اس طرح سے پاکستان کی ترقی کے راستے بھی بہت کھلتے جائیں گے۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔